مشرق وسطی اس وقت مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ جنگ و جدل، قتل و غارت اور ظلم کی لمبی تاریخ رکھنے والا اسرائیل اس بار جب ایران کے سامنے آیا تو اس کی ہوا نکل گئی۔ ایران نے نہ صرف جوابی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا، اب ظلم کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کی فوج، عوام اور قیادت نے یہ ثابت کر دیا ہے غیر مشروط مزاحمت اور آزادی کی حقیقی علامت ایران ہے۔ لیکن افسوس وہی مسلمان ممالک جو خود کو اسلامی قیادت کے دعوے دار کہتے ہیں، جیسے ترکی، سعودی عرب، پاکستان، UAE، آذربائیجان، انڈونیشیا اور دیگر، سب کے سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ جن کے محلات میں روشنی ہے ان کے دل تاریکیوں سے بھرے ہیں، ان کا قبلہ واشنگٹن اور طلبی بن چکا ہے۔ ایران کے سوا کوئی بھی مسلم ملک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آیا۔ ایران پر جب حملے ہوئے تو صرف ایران نے ہی نہیں، اس کے اتحادی گروہوں حزب اللہ، انصار اللہ، حماس اور دیگر مقامی تحریکوں نے بھی دنیا کو یہ دکھایا کہ غیرت صرف تقریروں میں نہیں بلکہ میدانی جنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کو چاروں طرف سے گھیرنے کی عملی کوشش شروع کر دی ہے۔ جدید ہتھیار، جنگی بیڑے اور فضائی قوت مشرق وسطی میں تعینات کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ روس یوکرین میں الجھا ہے اور چین صرف معیشت کی زبان بولتا ہے۔ ایسے میں ایران کو تنہا کرنے کی عالمی سازی جاری ہے، لیکن ایران جو 4 دہائیوں سے اقتصادی، فضائی اور زمینی پابندی و جنگوں میں گرا رہا ہے، آج دنیا کی واحد مسلم طاقت ہے جس نے عملی طور پر جنگ دیکھی ہے، جیلی ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ایران کی فوج نہ صرف تربیت یافتہ ہے بلکہ نظریاتی ہے، اور یہ کسی معاہدے یا مفاد کے بنیاد پر لڑنے والی فوج نہیں بلکہ عقیدے، شہادت اور مزاحمت کی بنیاد پر لڑتی ہے۔ جبکہ پاکستان جیسا ملک جو ایٹمی طاقت ہونے کا دعوے دار ہے، آج اسرائیل اور امریکہ کے لیے سہولیت کار بن چکا ہے۔ عرب حکمران تو جیسے امریکہ کی گود میں بیٹھے ہو، ان کے محلات محفوظ، مگر امت کے مائیں چیخ رہی ہے، بچے جل رہے ہیں اور مظلومیت آسمان کو پکار رہی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ تنہا ہے اور اس لیے اس نے اپنی اندرونی قوت کو مضبوط بنایا ہے۔ ایران کے پاس اب ایسے مزاحمتی گروہ ہیں جو وقت آنے پر آسمان سے آگ برسا سکتے ہیں۔ اگر چین، روس، ترکی، پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک نے اب بھی عملی طور پر ایران کا ساتھ نہ دیا تو کل کو یہی طاقتیں ان سب کو بھی گھیر لے گی، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کسی بھی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں سے ڈر نہیں لگتا جب تک کہ وہ ہتھیار صرف گوداموں میں رکھے ہو۔ دنیا عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایران وہ واحد قلعہ ہے جو اس ظلم کے طوفان کے سامنے سینہ سپر ہے۔